السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے متعلق مکمل معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج پرووائڈ کر سکیں۔ سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کی سب سے عظیم اور طویل ترین سلطنت تھی۔ اس نے 650 سال تک دنیا میں حکمرانی کی۔ اس سلطنت کی حکومت 3 برائے اعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر محیط تھی۔ یہ عالم اسلام کی واحد سلطنت تھی جس نے برائے اعظم یورپ میں عظیم ترین فتوحات کی، اور آج بھی یورپ میں مسلمانوں کی آبادیاں اسی سلطنت کی نیک یادوں ہی میں سے ایک ہیں۔ اس سلطنت کا دور 621 ہجری بمطابق 1223 عیسوی تا 1342 ہجری بمطابق 1924 عیسوی پر محیط ہے۔ یہ دور ارطغرل سے شروع ہو کر مراد اول تک چلتا ہے، جس میں یہ حکمران کہلاتے ہیں، لیکن کوئی خاص لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ سلطانی دور: اس دور میں بایزید اول نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور 5 اہم حکمران اس دور میں گزرے، جو محمد اول، مراد دوم، محمد فاتح اور بایزید دوم ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا آغاز: اس دور میں خلافت اسلامیہ وقت عباسی خاندان کے پاس تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی فرمانروا سلیم اول کو منتقل ہو گئی، اور اسی طرح یہ حکومت سلطنت عثمانیہ سے خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس دور کے 2 اہم حکمران سلیم اول اور سلیمان اعظم ہیں۔ زوال کا دور: چوتھے دور میں یہ حکومت زوال کا شکار رہی، اور یہ دور سلیم ثانی سے شروع ہو کر آخری خلیفہ عبد المجید ثانی تک جاری رہا، اور یہ دور 974 ہجری بمطابق 1567 عیسوی تا 1342 ہجری بمطابق 1924 عیسوی تک محیط ہے۔ اس دور میں کل 37 حکمران ہوئے۔ ابتدائی دور: جس زمانے میں برصغیر کے علاقے میں غیاث الدین بلبن اور علاء الدین خلجی حکومت کر رہے تھے، اس زمانے میں اناطولیہ، جسے ترکی بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ یہ آل عثمان کی سلطنت تھی، جسے سلطنت عثمانیہ اور دولت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بانی کا نام عثمان خان تھا۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانہ میں وسعت میں عربوں کی سلطنت کا مقابلہ کیا کرتی تھی، اور پائیدار اور استحکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کی سب سے مستحکم اور پائیدار حکومت ثابت ہوئی۔ عثمانی نسلاً ترک تھے۔ ان کی حکومت قائم ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب ہلاکو خان کے زمانے میں بغداد پر منگولوں نے قبضہ کر لیا، تو چند سال بعد ان کی ایک فوج ایشیا کوچک پر قبضہ کرتی ہوئی شہر انقرہ کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں کونیا کے سلجوقی سلطان نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس وقت جب کہ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، خانہ بدوش ترکوں کی ایک جماعت، جس کا سردار ارطغرل غازی تھا، یہاں سے گزرا۔ ارطغرل غازی نے دیکھا کہ ایک فوج تعداد میں زیادہ اور دوسری کم۔ ارطغرل کے پاس صرف 400 کے قریب سوار تھے، لیکن وہ کمزور فوج کی مدد کے لیے بڑھا اور اس زور سے حملہ کیا کہ طاقتور فوج کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ طاقتور فوج منگولوں کی تھی اور تعداد کمزور فوج سلجوقیوں کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے اہم حکمرانوں کے بارے میں مکمل جانکاری لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، میں اس پر بھی ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔